بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض. ناظرین، ہم سب سے پہلے بات کریں گے صدر مملکت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے. جبکہ یہ حکومت آئی ہے بے شمار آرڈیننسز آ رہے ہیں، اسمبلی بھی موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر اوقات حکومت کی جانب سے بل پاس یا منظور کروانے کی بجائے اس کو آرڈیننس کا سہارا لیا جاتا ہے. اور اس دفعہ پیکا آرڈیننس جو ہے وہ صدر مملکت نے دستخط کیے. اس سے ڈائریکٹ صحافی بھی متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ ایک عام آدمی وہ بھی اس سے اچھا خاصا متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ جو اپنے فیس بک کے اوپر سٹیٹس لگائیں گے، آپ ٹویٹر کے اوپر کچھ لکھیں گے، فیس بک پہ کچھ لکھیں گے، وہ بھی قابل دست اندازی FIA ہوگا. ہمارے ساتھ تو پہلے بھی بری ہوتی رہتی ہے، اب بھی بری ہو رہی ہے، آگے بھی بری ہوگی. کوئی اس لیے کوئی توقع نہیں کرتے، لیکن عام آدمی کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی کہ اس دور کے اندر جب کوئی شخص اپنا کتھارسس کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پر کسی جگہ پر کوئی سٹیٹس لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے یا اپنے اندر کی جو ایک ڈپریشن ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی جانب سے اس آرڈیننس کے لیے. لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک رٹ دائر کی گئی تھی، اس میں ان کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا اور انہوں نے گرفتاریوں کی حد تک روک دیا ہے. اب یہ آرڈیننس کیا ہے، یہ کیوں آئے ہیں؟ الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم کا آرڈیننس سائن کیا گیا ہے. پھر وہی بات کہ اسمبلیاں موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے؟ فیض اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ہماری رہنمائی کریں گے. فیض اللہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم ان آرڈیننس جاری ہوئے ہیں ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یار بھائی کون سی ایسی مجبوری یا مسائل آ گئے ہیں کہ یہ حکومت چیز کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی بجائے بل کو، کسی بھی قانون سازی کو کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے لے آئے؟ اور یہ کتنا آرڈیننس ہوگا؟ جی السلام علیکم شاداب صاحب. دیکھیں، اس کے اندر جو میں پہلے بھی بارہا دفعہ آپ کے ساتھ اس شو پہ ہمارا آرڈیننس کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی، ہمارا مکالمہ ہوا کہ یہ آرڈیننس لائے جاتے ہیں، ترمیم آرڈیننس کے تھرو لائی جاتی ہے. اب اس دفعہ دیکھیں 10 جنوری 2022 کو نیشنل اسمبلی سیشن میں آتی ہے. 21 جنوری 2022 کو نیشنل اسمبلی کا سیشن پروروگ کر دیا جاتا ہے. 17 فروری کو ایک آرڈیننس لایا جاتا ہے، 18 فروری کو دوسرا آرڈیننس لایا جاتا ہے. اب جو آئین کے آرٹیکل 89 کے اندر آرڈیننس کی پاور دی گئی ہے صدر مملکت کو، اس کے اوپر بارہا دفعہ میں اس شو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک کوالیفائڈ پاور ہے. وہ پاور صرف تب استعمال کی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیچر ہو، جو ایشو ہو، اس کے اوپر امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہو. اب ان دونوں آرڈیننس کو ابھی ہم جب آگے ذرا کھول کے دیکھیں گے ان کی کیا ترمیم لائی گئی ہے ان کے ذریعے سے، تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر امیڈیٹ ایکشن کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم یہ کہیں کہ جی امیڈیٹ ایکشن تھا، پارلیمنٹ کے واپس سیشن میں آنے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. اچھا فیض اللہ، بظاہر تو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، مجھے تو اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کا ہم کہیں کہ بہت کوئی جنگی صورتحال یا کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہے جس کے اندر اس کا آرڈیننس آنا چاہیے. بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ تھوڑا سا بریف کریں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیا لائے ہیں اس میں. میں ابھی ان آرڈیننس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا صرف نقطہ جو ہے وہ یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس شو کے ذریعے ہی صحیح ذرا اس کے اوپر ذرا آواز اٹھانا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ کی جمہوریت جو ہے، آپ کی فارم آف ڈیموکریسی ایک ریپبلکن ڈیموکریسی ہے. ریپبلکن ڈیموکریسی کے اندر عوام اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے پارلیمان کے اندر، جو ان کی طرف سے قانون سازی اور ملک کے مختلف مسائل کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں اور قانون سازی کرتی ہیں. آرڈیننس کی پاور ایک ریپبلکن ڈیموکریسی، پاکستان کی طرح کی جمہوریت کے اندر ایک ایکسٹراڈنری پاور ہے. میرا یہ ذاتی ماننا یہ ہے کہ ہماری جنرل کانسٹیٹیوشنل سکیم کے اندر آرڈیننس کی پاور کانسٹیٹیوشن کے خلاف جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے دے بھی دی، اس کا اختیار ایک بہت زیادہ لیمیٹڈ طریقے سے صرف کیا جا سکتا ہے. نہیں تو میری نظر میں آرڈیننس بنانا اور جس طریقے سے یہ آرڈیننس کی فیکٹری لگائی گئی ہے اس حکومت کے اندر، یہ جمہوریت کی توہین ہے اور یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. اگر 17 اور 18 فروری کو آپ نے آرڈیننسز لانے تھے تو آپ کو جس وقت پارلیمنٹ پروروگ کیا جا رہا تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ آرڈیننسز آپ نے لانی ہے، تو پھر آپ نے یہ بل کے طور پہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پیش کیا؟
آپ کی حکومت ہے, آپ نے بل ویسے بھی پاس کرا اچھا دی. ویسے میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ حکومت بل پاس نہیں کرواتی. دیکھیں حکومت نے جو بل چاہا پاس کرایا, وہ سینٹ سے بھی کرایا, بے شک اکثریت نہ ہو, قومی اسمبلی سے بھی کروایا. تو پھر اس چیز کی بدنامی لینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئے؟ یہ میں وہی آپ سے کہا کہ یہ جمہوری اور جمہوری نظام کی توہین ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے. یہ پارلیمنٹ کے اندر صرف اسی لیے نہیں لانا چاہ رہے. اب جیسے ابھی پیکا والا جو انہوں نے ترمیم لائی ہے اس کو ہم کھول کے دیکھیں گے. یہ بیسکلی لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہی ہیں, لوگوں کے حقوق ختم کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو کم کرنا چاہ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ پارلیمان میں بات نہیں لے کے آتے. کیونکہ اگر یہ پارلیمان میں یہ سارے آرڈیننسز بل کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیے انہوں نے, تو ان کے خلاف جس لیول کا ولولہ اٹھے گا, جس لیول کی آواز اٹھے گی, اٹھائے گا, عوام اٹھائے گی. آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نون لیگ نے بھی چیلنج کر دی ہے پیکا آرڈیننس. عوام نے بیچاری نے کیا اس پہ آواز اٹھانی ہے؟ عوام کو 160 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے. اب عوام سڑکوں پہ آئے یا اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے مزدوری کرے؟ خبروں میں تو یہی آ رہا ہے جی وہ پیٹرول بھی 160 سے بڑھ کے 166 ہونے لگے. ہم نے تو وہی کہنا نا کہ چتر بتا رہے ہو ہم تو, اور اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں. لیکن اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو جرنلسٹ تنظیم ہے, جو میڈیا کی تنظیم ہے, انہوں نے بھی یہ اس کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے. نون لیگ نے بھی پٹیشن دائر کر دی ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ پارلیمان میں یہ بات اسی لیے نہیں لانا چاہتے تاکہ اس کے اوپر آواز قانون بنانے سے پہلے نہ اٹھ سکے, اور یہ جتنا زیادہ لوگوں کے حقوق رائٹ آف ایکسپریشن کم کر سکیں, یہ اتنا زیادہ کر سکیں. جو یہ ایک فیشسٹ رجیم بنتی جا رہی ہے ہماری حکومت, یہ آرڈیننس کی فیکٹری جو ہے وہ اس فیشزم کو اور زیادہ سخت کرنے کی کوشش ہے. یہ عطر من اللہ صاحب نے, جسٹس عطر من اللہ صاحب نے روکا نہ ہوتا گرفتاری سے, تو فیض اللہ تسی تے گئے سو, پہلے میں بھی گیا تھا تو تسی بھی گئے سو. اب دیکھیں اب پیکا کے اوپر آ جائیں. دیکھیں پیکا کے اوپر اب باری باری آتے ہیں جو انہوں نے مین 3-4 چیزیں کی ہیں جو اس کے اندر ترمیم لائی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, میں کیونکہ فیک نیوز میری طرف سے نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ کل کو میں بھی اسی کے تحت گرفتار ہوا ہوں, تو میں پڑھ دوں گا جو ترمیم ہے اس کا ٹیکسٹ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ زیادہ واضح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کیا. اب سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈیفینیشن کلوز کے اندر پیکا کے اندر ایک ڈیفینیشن ایڈ کر دی. وہ ڈیفینیشن ہے پرسن کی, اور انہوں نے اس کے اندر کہا, یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے کہا انکلوڈز اینی کمپنی, ایسوسیشن اور باڈی آف پرسن whether incorporated or not, institution, organization, authority or any other body established by government or any law or otherwise. تو حکومت جو ہے, حکومت کے ادارے, حکومت کی بنائی ہوئی ساری باڈیز, وہ جو ہیں وہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کر سکیں گی. پرسن کی ڈیفینیشن انہوں نے اس طرح بڑھا دی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا, جو سیکشن 20 ہے پیکا کا, سیکشن 20 کہتا ہے کہ جب میں وہ سیکشن 20 کا جو اصل ٹیکسٹ ہے وہ پڑھ دوں, سیکشن 20 کہتا ہے whoever intentionally or publicly exhibits or displays or transmits any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years. اب سیکشن 20 ہے کہ اگر کسی قسم کی بات آپ نے کسی قسم کی بھی میڈیا کے اوپر نشر کی جو غلط ہوئی, یا جس کا مقصد ایسا ہوا کہ آپ کسی کی ریپیوٹیشن یا کسی کی ڈگنیٹی خراب کر رہی ہیں کسی پرسن. اچھا فیض اللہ, یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ میرے کسی عمل سے کسی کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو عدالت کا کام ہوا, یہ بیسکلی تو عدالت کا, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ریپیوٹیشن کس کی خراب ہونی ہے, ریپیوٹیشن پرسن کی خراب ہونی ہے. پرسن کی ڈیفینیشن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حکومتی ادارے بھی انہوں نے انکلوڈ کر دی ہیں, حکومت کو ڈی فیکٹو انہوں نے حکومت کو اندر انکلوڈ کر دی ہے. اب ہوگا کیا کہ اگر شاداب صاحب آپ نے اب پہلے, یہ میں صرف یہ بات بتا دوں کہ ترمیم سے پہلے اس سیکشن کے اندر لفظ تھا نیچرل پرسن. نیچرل پرسن ہے یعنی کہ آپ یا میں. اب انہوں نے نیچرل کا لفظ ترمیمی آرڈیننس میں ہٹا کے اور خالی پرسن ڈال دیے. تو اب ہوگا کیا کہ اگر آپ اور میں آج بیٹھ کے, میں کہتا ہوں این سی او سی کے بارے میں بات کرتی ہیں, این سی او سی کو غلط کام تو نہیں کر رہے, یا نادرا کے بارے میں مہنگی ہوتی ہے, کیا ہم حکومت پہ جو کوئی احتجاج کر سکتے ہیں, شور کر سکتے ہیں کہ جی بڑا غلط ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, کیا یہ ہمارے پاس رائٹ ہے, یا وہ بھی روک دیے گئے ہیں؟ اب وہ کریں گے کیا نا, وہ آپ کوئی خبر چلائیں گے, آپ کوئی بات کریں گے, آپ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کریں گے,
اور حکومتی ادارہ جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے میں کمپلینٹ دے دے گا. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ رائٹ آف ایکسپریشن کو تباہ کرنے کے چکروں میں ہے یہ. اور ساتھ ساتھ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, جو سیکشن 20 اوریجنلی تھا اس کے اندر ایک پرووائزو ڈالا ہوا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ وہ سارے کے سارے ادارے یا وہ ساری انسٹیٹیوشنز جو پیمرا کی لائسنسی ہیں, جو کہ آپ کے نیوز چینلز ہیں, وہ سارے اس میں سے ایکسکلوڈیڈ ہیں. رائٹ, وہ بولتا ہے provided that nothing under this subsection shall apply to anything aired by a broadcast media or distribution service licensed under the PEMRA ordinance. Right? انہوں نے ترمیم کر کے وہ بھی نکال دیا باہر. تو اب ہوگا کیا؟ شاداب صاحب, آپ ایک شو کرتے ہیں میرے ساتھ اور ہم کسی حکومتی ادارے کی کارکردگی میں بات کرتے ہیں, یہ کریں گے کیا؟ یہ جائیں گے, یہ پیمرا کے اندر تو آپ کے خلاف درخواست دیتے ہیں جس طرح جاتی ہے, یہ اب آپ کے اوپر, اس چینل کے مالکین کے اوپر, میرے اوپر, ساروں کے اوپر پیکا کی ایف آئی آر کروا دیں گے. یہ دبانے کا طریقہ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک یہ سیکشن کے اندر نیچرل پرسن کی بات کی جا رہی تھی, ایک بندے کی, ایک انسان کی بات کی جا رہی تھی, تو تب تک 3 سال تھی سزا. جب حکومتی ادارے انکلوڈ کیے گئے تو ساتھ انہوں نے سزا بڑھا کے 5 سال کر دی. یہ لوگوں کو یہ عام رائٹ آف ایکسپریشن, فریڈم آف ایکسپریشن کو دبانے کی ایک اٹیمپٹ ہے. اچھا فیض اللہ, مجھے ایک بات اس میں بتائیں کہ جیسے یہ کہتے ہیں نان بیلیبل جرم ہے, میں نے کوئی ایکٹ کیا, مجھے اٹھا کے لے گئے, اب میں نے وہ غلط ایکٹ کیا کہ ٹھیک ایکٹ کیا, وہ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, میری سزا تو شروع ہو گئی نا جب مجھے اٹھا لیا دفتر سے, گھر سے, کلب سے, کہیں سے اٹھا کے لے گئے اور میری سزا شروع ہو گئی. یعنی کہ جرم کا فیصلہ ہونے سے پہلے کہ میں ملزم مجرم ہوں کہ نہیں ہوں, میری سزا شروع ہو گئی. بالکل, ایبسلوٹلی, اور اس کی کوئی تک نہیں بنتی. یہ میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ نان بیلیبل کر دینا, کہ آپ نان بیلیبل میں بھی سیدھی بات ہے جی, بیل ہو جاتی ہے, بہت زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے, بہت مختلف جرائم میں ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بیل کرانے کے لیے نیچے والے تو نہیں لیتے. پھر میں کہتا ہوں شاداب صاحب نیچے سے بھی ہو جائے, دیکھیں بیل کرانے کے لیے بھی آپ کو میں آپ کی کروا دوں گا, آپ میری کروا دینا, میں آپ کی کروا دوں گا, آپ میری کروا دینا. لیکن دیکھیں نا اب ہوگا کیا, آپ نے اگر تو بیل کروانی ہے اپنی, ایک نان بیلیبل آفینس میں بھی بیل ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو پہلے کچھ دیر تو رہنا پڑتا ہے نا. اب جوڈیشل ریمانڈ ہوئیں گے, بیل اپلائی ہوگی, نوٹس ہوئیں گے, پروسیکیوشن پیش ہوتی ہے, کمپلیننٹ پیش ہوتا ہے, بحث ہوتی ہے, منیمم ہفتہ 10 دن بھی گزر جائیں تو وہ ہفتے 10 دن کی قید جو ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے ثواب کا تو کام نہیں ہے. یہ بیسکلی یہ دس گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو بلی دا پیپل. یہ میڈیا کو جس طرح انہوں نے میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے, جس طرح میڈیا کو انہوں نے. اچھا فیض اللہ, اس میں ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو آپ بتا رہے ہیں 1 دن 2 دن 5 دن ہفتہ 10 دن, ایک اس کے اندر جو بہت بڑا فیکٹر ہے, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب, کچھ عرصہ پہلے عمران میر صاحب کو, شفقت صاحب کو بھی جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا, بے شک شام تک وہ واپس آ گئے تھے دوستوں کے پریشر سے سب کچھ کر کے, لیکن وہ عمران شفقت صاحب کا میں نے وہ دیکھا تھا, وہ ایک جگہ وہ کہہ رہے تھے, کہتے یار کہ جو میرے محلے میں میرے ارد گرد میری جو انسلٹ ہوئی کہ لوگوں کو اب ہم وہ بتائیں گے نا, کلیئر کریں گے کہ ہوا کیا تھا, تو وہ جو معاملہ ہوا وہ تو کہتے میں کافی زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا. نہیں, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور انہوں نے یہ ڈیفینیشن ایکسپینڈ کر کے سیکشن 20 کے اندر جس طرح کی ترمیم یہ میں نے آپ کو بتائی, یہ لے کے آئی ہیں, یہ آپ کریں گے یہ کہ آپ دیکھیں ہر بندے کو گرفتار ہونے کا خوف ہوتا ہے, پتہ ہو کہ اینڈ میں باعزت بری ہو جاؤں گا, پتہ ہو میری بیل ہو جائے, لیکن ایف آئی آر ہو جانا ایک بہت بڑی خوف کی بات ہے, ذہنی اذیت ہے ایف آئی آر ہونے کے بعد جس طرح عدالتوں میں آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے فیض اللہ کہ اس کے اندر جو جسٹس ستر من اللہ صاحب ہیں وہ جو سماعت کر رہے ہیں, وہاں سے جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے تو کافی حوصلہ افزا ہے کہ وہ آئین, عدالت کا کام آئین کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرنا ہے, اس کو ڈائریکشن دینا ہے. ایک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ بہت اچھا انہوں نے آرڈر کیا ہے, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے تو بڑی امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح کے پچھلے کچھ مہینوں سے آرڈرز اور ججمنٹس دے رہی ہے, یہ آرڈیننس جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ, میری اپنی پریڈکشن یہ ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے گی انشاءاللہ. بالکل. ایک اور اس کے اندر ایسپیکٹ ہے جو میں جب یہ اس کی تیاری کر رہا تھا تو میرے سامنے آیا, وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر انہوں نے ایک اور سیکشن ایڈ کر دیا جس میں یہ کہا کہ ٹرائل جو ہے وہ 6 مہینوں کے اندر اندر ختم کیا جائے گا. وہاں تک تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اگر سچی ایف آئی آر ہو یا جھوٹی ایف آئی آر ہو, ٹرائل جلد از جلد ہونا چاہیے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ٹرائل ڈیلے ہوتا ہے تو جو ٹرائل کورٹ ہے وہ رپورٹ بھیجے گی
हाई कोर्ट को, 7 रिपोर्ट भेजेगी मिनिस्ट्रीज, अगर फेडरल है तो इस्लामाबाद में है तो फेडरल को, नहीं तो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज को भेजेगी रिपोर्ट। और साथ साथ जो फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं वो देखेंगी कि अब ये बड़ी गौर से समझने वाली बात है, उन्होंने कहा अगर फेडरल मिनिस्ट्री को लगा कि ये डिले इन ट्रायल जज की वजह से है तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हाई कोर्ट को फॉरवर्ड करेंगी और हाई कोर्ट शैल इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अब ऑन पेपर तो ये बड़ा साफ सुथरा लग रहा है कि जी बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक्सपेडाइट करने के लिए एक तरमीम ले आई है, लेकिन इससे होगा क्या? होगा, मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है इस हुकूमत के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, होगा ये कि यही इस्तेमाल करेंगे इस सेक्शन को जजेस जो हैं हमारे ट्रायल कोर्ट में बैठे हुए जो पीका के केसेस देखते हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए कि अगर इनको लगा कि कोई किसी किस्म का केस जो है वो इनकी साइड पे नहीं जा रहा, हुकूमत की कंप्लेंट पे हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो यही वाला सेक्शन इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर करेंगे और इनको स्ट्रॉन्ग आर्म करने की कोशिश बिल्कुल ठीक है फैजुल्लाह, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे क्योंकि मेरी कोशिश थी कि इस वक्त के अंदर पहले चंक के अंदर दोनों टॉपिक डिस्कस कर लें कि ये जो इलेक्शन के हवाले से तरमीमी एक्ट जो लाया, एक्सक्यूज मी, वो क्या है, लेकिन आपके पास माशाल्लाह इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया उसमें कहा गया, क्या कहा गया, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैजुल्लाह, आप ये बताएं कि जो इसमें जो पीका एक्ट आया, उसके ऑर्डिनेंस आया, उसके हवाले से तो आपने डिटेल से हमें समझाया है, जो इलेक्शन के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें क्या तरमीम की गई है और क्या वो सुनने में आ रहा है कि जो वज़रा हैं और MNAs MPs खुलेआम इजाज़त होगी, जिसकी मर्जी सपोर्ट करें, कोई पूछेगा नहीं? जी, तो बेसिकली इन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करके इस ऑर्डिनेंस के जरिए एक सेक्शन ऐड कर दिया, सेक्शन 181A। वो सेक्शन इजाजत देता है कि सारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट लॉ सारों को साइड पे रख के वो एक तरफ जो मिनिस्टर है या पब्लिक ऑफिस होल्डर है या इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट का या प्रोविंशियल असेंबलीज का या लोकल गवर्नमेंट का, वो इलेक्शन के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कैंपेन कर सकेगा या वो जलसों में खिताब कर सकेगा। अब देखें, ये इसमें दो बड़ी मेजर इश्यूज हैं। पहला तो एक जनरल प्रॉब्लम आ जाता है जो आप भी फोर्सी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं कि देखिए अगर आप एक मिनिस्टर हैं, अब आगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आनी हैं, अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के अंदर कैंपेन जो है वो फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स या फॉर दैट मैटर PTI के बाकी ओहदेदारान जो हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, वो चले जाओ, वो जाके कैंपेन करना शुरू कर दें, या फॉर दैट मैटर वज़ीर आज़म खुद जाके कैंपेन शुरू कर दें। फंड्स का भी ऐलान कर दें। फंड्स का ऐलान अभी भी बैन है, फंड्स का ऐलान देखें बैन है, लेकिन बात यह है कि एक आम आदमी के लिए अगर कोई मिनिस्टर आके वोट मांग रहे तो वो एक अनड्यू एडवांटेज दी जा रही है हुकूमत की साइड से, वो एक अनड्यू एडवांटेज दी जा रही है उस साइड को, जिस साइड को वो मिनिस्टर या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो हेल्प कर रहा है। देखें, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये उसको खत्म कर देगा, फिर ये तरमीम से लेके आए। और साथ देखें, मेरी जो अपनी रीडिंग है, मेरी नजर में इलेक्शन ये अगर चेंज लाया जा सकता था तो ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू लाया जा सकता था। आइन का आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 जो है वो इलेक्शन कमीशन को वो इख्तियार देता है कि वो कंडक्ट करेगा इलेक्शंस को। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 233 इलेक्शन कमीशन को देता है कि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएगा। ये मैटर जो है कि कौन कैंपेन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मैटर है, ये इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, आइन के अंदर भी और आर्टिकल और इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर भी। तो ये इलेक्शन कमीशन से उसका इख्तियार लिया गया। ये मैं जब ये आया था ऑर्डिनेंस तो मैं पढ़ रहा था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई है कि ये हमारा इख्तियार हमारे से लिया जा रहा है और ये एक अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है हुकूमत का अपनी साइड के लोगों को जो आगे इलेक्शन लड़ेंगे। अब आगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर अगर मिनिस्टर्स खुद जाके कैंपेन करना शुरू कर दें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कहां चली जाएगी। ये इस ऑर्डिनेंस के जरिए जो हमारा जमहूरी निज़ाम है उसको कर्टेल करने की कोशिश की है। जो आर्टिकल 218(3) है वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन की पावर है
کہ وہ اوورسی کرے کہ الیکشن جسٹلی اور فیئرلی ہوں. یہ لفظ ہیں آرٹیکل 218(3) کے. تو یہ بات الیکشن انہوں نے ایکٹ اگر لانی تھی الیکشن کمیشن سے کم از کم اس کے اوپر کوئی اوپینین تو لے لیتے. اچھا مشاورت بھی کوئی نہیں کی گئی؟ مشاورت بھی کوئی نہیں کی گئی, صرف ایک آرڈیننس کی طریق مشاورت الیکشن کمیشن کیا وہی بات ہے, پارلیمان سے مشاورت نہیں کی گئی قانون بنانے سے پہلے. یہ جو قانون ہے یہ مجھے بظاہراً الٹرا وائرس بھی نظر آتا ہے کانسٹیٹیوشن کے, کہ یہ پارلیمان کے دائرہ اختیار سے باہر تھا, اور ساتھ ساتھ یہ جمہوریت کے بھی خلاف جاتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ یہ جسٹ اور فیئر الیکشنز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سائیڈ لائن کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے فیض اللہ. اب ایک اور انتہائی اہم فیصلہ جو کہ کل آیا تھا اسلام آباد کی سیشن عدالت نے نور مقدم کیس میں قتل کا جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر, اس کو سزائے موت سنانے کا حکم دیا ہے, جبکہ اس کے والدین کو بری کر دیا ہے, اور جو تھیراپی سینٹر کے جو ملازمین تھے جنہیں گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی بری کر دیا گیا. 2 لوگ, ایک چوکیدار کو اس کوٹھی کا اور ایک مالی, جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے مدد کی جب وہ نور مقدم باہر بھاگنے کی کوشش کرتی تھی, تو یہ پکڑ کے لا کے اس کو پھر اس بھیڑیے کے سامنے, اس درندے کے سامنے پھینک دیتے تھے, اور وہ پھر اس کو نوچتا تھا. بڑا اچھا فیصلہ ہے, قوم کی پوری قوم کی نظریں فیض اللہ اس کی طرف تھی, اور ہمیں توقع بھی تھی کہ جس طرح بروٹلی اس کو قتل کیا گیا ہے کم سے کم سزائے موت ہی ہوگی. دیکھیں میں یہ فیصلہ پڑھ کے بڑی حد تک خوشی ہوئی تھی اس فیصلے کے اوپر. ایک بڑا ایک سٹرونگ ججمنٹ دی ہے, بڑی ایک دبنگ ججمنٹ دی ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے. اس کے اندر میں آپ کو صرف بتا دوں کہ اس کو صرف اور صرف ظاہر جعفر کو جو ہے وہ 302 یعنی کہ قتل کے مقدمے کے اندر سزا نہیں ہوئی. ظاہر جعفر کو قتل میں بھی سزا ہوئی ہے, اس کو کڈنیپنگ میں سزا ہوئی ہے, اس کو رانگ فل کنفائنمنٹ میں سزا ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو ریپ میں سزا دی گئی ہے, اور اس کو قتل کے مقدمے کے اندر قتل کے چارج کے اوپر اس کو سزائے موت دی گئی ہے. اور یہ ہم نے میڈیا میں دیکھا کہ بہت کوشش کی گئی, پیسے کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, ایک جھوٹے قسم کے دعوے کرنے کی کوشش کی گئی, یہ پاگل بن جاتا تھا عدالت میں. بالکل وہی بات, کبھی اسٹریچر پہ لیٹ کے آ رہے, ڈرامے پوری طریقے سے ظاہر جعفر کی طرف سے کیے گئے. لیکن بڑی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ یہ جو ایڈیشنل سیشنز جج ہیں انہوں نے اس سارے کو ججمنٹ پڑھی آپ نے ڈیٹیل سے؟ ابھی تک ججمنٹ تو میرے سامنے سے نہیں گزری, میرے سامنے سے جو اس کی سزائیں ہیں, جو سینٹنس دیا گیا اس کا آرڈر میرے سامنے سے گزرا ہے. جس میں یہ اصل میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی یہ جب اگر یہ ظاہر اپیل میں جائے گا تو وہاں سے تو اس کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے. آپ کی نظر میں کیسا لگ رہا ہے ججمنٹ کے مطابق؟ دیکھیں جو سینٹنس کا آرڈر ہے اس کے اندر ریزننگ تو نہیں دیے گئے, لیکن جو ہمیں میڈیا میں رپورٹ نظر آتی ہیں وہ یہی نظر آ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو جس طرح کے اس کے خلاف ایویڈنس عدالت میں پیش کیے گئے تھے وہ پھر لازمی بات ہے کہ وہ سچے تھے اور وہ مکمل تھے, تو اس درندے نما انسان کو یہ سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے. اب اسی کے اوپر فار دا سیک آف ڈسکشن یہ اب ریفرنس بن کے جائے گا ہائی کورٹ میں, اور ریفرنس بنا کے بھیج دیا گیا ہے. اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل خود بھی کرے گا ظاہر جعفر فائل, جو لگتا تو ایسے ہی ہے. تو اب صرف اور صرف دیکھنے والی بات ہے, اور میں یہ اس بات پہ دعا گو ہوں اور میری اپیل بھی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی اس کو جو اس کا کیس ہے اس کو ایک فاسٹ ٹریک بیسس پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا, یہ پنڈی بینچ میں, یہ جہاں تک اسلام آباد کی سیشنز کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو اس کی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنے گی. تو اب میری صرف یہ دعا ہے اور میری استدعا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کیس کو جلد از جلد فکس کیا جائے, اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن جلد از جلد کی جائے اور اس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے. یہ بڑا برا ثابت ہوگا اگر ظاہر جعفر جو ہے وہ اپیل کے اس کے اندر 1-2 سال اور گزارے. نور مقدم کے والدین جنہوں نے اتنی جد و جہد کی ہے انصاف کے لیے, ان کو 2 سال جو ہے وہ اور زیادہ جد و جہد کرنی پڑے, ان کو اور زیادہ سٹرگل کرنی پڑے, یہ بڑا غلط ثابت ہوگا. چاہیے یہ کہ اس کو پرائیورٹی بیسس کے اوپر اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, کیونکہ سیدھی بات ہے جو ہمیں جیسے اس کی مثال وہ زینب قتل کیس میں تھی نا, زینب ریپ کے جو ہوا تھا, اس میں انہوں نے وہ اپیل کی, وہ اسپیڈی اس کو وہ کیا, سپریم کورٹ بھی گئے, اور الٹیمیٹلی پھر اس کو بالکل کمپلائنس کر دیا گیا. اور ساتھ ابھی جو ظاہر جعفر کے والدین اور تھیراپی ورکس کے ملازمین ہیں ان کی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی.
اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کمپلیننٹ جو ہیں نور مقدم کے والد، ان کی طرف سے اپیل دائر کی جائے گی؟ ہونی تو چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر میرا اپنا خیال ہے کہ اگر تو ان کے خلاف ایویڈنس تھی ایڈنگ اور بیٹنگ کی یا کنسیلمنٹ کی، کہ ان کو پتا تھا ظاہر جعفر کیا کرنے جا رہے یا کیا کر رہے، اور انہوں نے جو پولیس ہے اس کو بتانے سے گریز کیا، تو ان کو بھی اسی طرح کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور مثال بنانی چاہیے کہ چاہے آپ جتنے بھی امیر ہو، جتنے بھی با اثر ہو، جتنے بھی طاقتور ہو، اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی کریں گے، اس درندگی سے ماریں گے، کسی کے ساتھ اس لیول کا ظلم کریں گے، تو ہماری عدالتیں یا ہمارا قانون آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ کو آپ کے انجام تک پہنچا کے آئیں گے۔ میں اس موقع پہ میرا خیال ہے یہ بھی فیض اللہ کہنا چاہیے کہ ہمارا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جس پہ ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے حوالے سے کافی زیادہ محنت کی، اور جو کچھ اگر کوئی ہیں ایشوز جو یہ باقی جو ملزمان بری ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے گورنمنٹ کی بھی ایک وہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اپیل میں جا سکتی ہے سزا دینے کے لیے، سزا بڑھانے کے لیے۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ اس کو اپیل میں بھی جا سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ بالکل جا سکتے ہیں، اور دیکھیں اس کیس کے اندر جتنی محنت اسلام آباد یہ سیشنز عدالت کے پروسیکیوٹرز نے کی ہے اس کیس کے اندر، وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کتنی محنت کی اور کس جد و جہد کے ساتھ اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچائے ہے۔ تو ایک تو ان کو بھی ہمساروں کی طرف سے، ایز پارٹ آف دا لیگل کمیونٹی، آپ میڈیا کی طرف سے اور عام عوام کی طرف سے ان پروسیکیوٹر کو اور جو نور مقدم کے والد کے وکیل تھے ان کو، شاخاور صاحب کو، ان کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے، جج صاحب کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے، اور ان کو سلام بھیجنا چاہیے اس بات پہ کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے اس کے انجام پہ پہنچایا۔ اچھا، میں جیسے بات کر رہا تھا کہ ایک تو فیض اللہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئی، اچھا اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں رائٹ آف اپیل بندہ جتنا بھی برا ہو، رائٹ آف اپیل ایک آئینی حق ہے، وہ نہیں، لیکن اس طرح کے کیسز کے اندر مجھے لگتا ہے کہ رائٹ آف اپیل تو ایکسرسائز کرنے کا اس کو حق ہے۔ ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کیسز میں مثال قائم کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر یہ اپیلز فکس کر کے ان کے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کر کے ان کا فیصلہ سنائیں، تاکہ وہی بات ہے کہ اگر ان کی یہ کوشش ہے ظاہر جعفر کے والدین کی کہ ہمارے بیٹے کو سزا تو ہو گئی، لیکن ہم 8 سال 9 سال 10 سال 12 سال جو ہے اس کو لٹکائی جائیں گے، اور اس کو، اور وہ جیسے وہ کراچی میں نہیں، وہ ایک جیلی ہاسپٹل میں سے نکلا تھا، وہ شازیب قتل والا تھا، کیا تھا؟ بالکل وہ پتہ لگا جی کہ وہ ادھر سے سزا ہوئی ہے، اور وہ جا کے وہ ایک ہوٹل ہی انہوں نے خرید لیا، ہاسپٹل ہی خرید لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ بیشتر ہسپتال جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتال خرید کے رکھے ہوئے تھے، وہ نہیں، وہ ملزمان باثر ملزمان کے لیے یہ فیسلٹی دیتے ہاں تھے بالکل کہ آپ آ کے ہوٹل کی طرح یہاں پہ رہ لیں۔ تو میں یہ بات کروں کہ یہ کیس نور مقدم کا کیس جو ہے، یہ ہماری سپیریئر کورٹس کو بھی فاسٹ ٹریک بیسس پہ چلا کے اس درندے ظاہر جعفر کی مثال بنانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض اللہ خان نیازی صاحب آپ کا، آپ نے ڈیٹیل سے ہمیں بتایا۔ ناظرین، اس جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔